الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول صلاح هذه الامة باليقين والزهد واول فسادها بالبخل والعمل او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے متعلق بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور اظہار نبوت کے بعد کے حالات، اور آپ علیہ السلام کے اظہار نبوت کے بعد کی زندگی کا تذکرہ چل رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے اور آپ علیہ السلام نے ایمان کی اور اسلام کی خفیہ طور پر 2.5 سے 3 سال تک مسلسل جو محنت کی ہے، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی تذکرے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کو اور ایمان کو قبول کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لانے سے پہلے ایسے معاملات اور ایسے واقعات آپ کے ساتھ پیش آ رہے تھے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ آپ ایمان لے کر آئیں گے اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنیں گے۔ اسی لیے ماں نے کہا تھا کہ میں نے تو اپنے اس بچے کے متعلق جب یہ پیٹ میں تھا یہ بشارت سنی ہے کہ یہ بچہ محمد ابن عبداللہ جو آخری نبی ہوں گے ان کے ساتھی ہوں گے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یمن گئے تجارت کے لیے۔ وہاں ایک عالم رہا کرتا تھا یمن میں، ازدی ایک قبیلے کا نام ہے، بڑا عالم تھا، کتابوں کا جاننے والا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں۔ کہ مکہ میں کیا تم قریش کے رہنے والے ہو، قریش میں سے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں قریش میں سے ہوں۔ اس نے کہا کہ قریش میں سے قبیلہ بنو تیم سے ہو؟ قبیلے کا نام لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں اسی قبیلے سے ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پیٹ کے اوپر ایک نشانی دیکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنا کپڑا اٹھائیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنا کپڑا نہیں اٹھاؤں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی نشانی دیکھنی ہے۔ بات چلتی رہی حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس بات پر راضی ہو گئے۔ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، ابھی آپ نے اظہار نبوت نہیں کیا اللہ کے نبی نے، یہ اس سے پہلے کے واقعات ہیں۔ تو جیسے ہی حضرت ابوبکر نے کپڑا اٹھایا تو اس نے دیکھا کہ ناف کے یہاں پر ایک کالا نشان ہے، تل سا ہے۔ تو کہا کہ میں 3 علامتیں تو دیکھ چکا تھا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو، قریش میں سے ہو اور قریش کے اندر بنو تیم سے ہو۔ ایک علامت رہ گئی تھی جو میں نے کتابوں میں پڑھی تھی، اور وہ چوتھی علامت یہ تھی کہ جو شخص آخری نبی پر سب سے پہلے ایمان لے کر آئے گا اس میں 4 علامتیں ہوں گی۔ مکہ کا رہنے والا ہوگا، قریش سے ہوگا، بنو تیم سے ہوگا، اور اس کے پیٹ پر ایک کالا نشان ہوگا، تل سا۔ تو کہا کہ میں چوتھی علامت دیکھنا چاہتا تھا، اب مجھے یقین ہو گیا۔ میں نے کتابوں کے اندر تمہارے بارے میں یہ پڑھا ہے کہ تم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہوں گے آخری نبی کے اوپر، اور تم سب سے بڑے معاون ہوں گے ان کے، سب سے زیادہ مدد کرنے والے ہوں گے ان کے۔
اور تیسری بات یہ فرمائی کہ ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رہیں گے، ان کے جانے کے بعد ان کے خلیفہ بنیں گے۔ یہ 3 باتیں بتائی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کتنے بڑے معاون تھے، اس کا تذکرہ کروں گا انشاءاللہ میں۔ یہ وہ واقعات تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے رونما ہو رہے تھے، پیش آ رہے تھے، بشارتیں مل رہی تھیں کہ آپ آخری نبی پر ایمان لائیں گے، آپ ان کا ساتھ دیں گے۔ کنز العمال کے اندر لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملک شام گئے، اور اس سفر کے اندر تجارت کے اللہ کے نبی بھی ساتھ تھے، دوست تھے۔ زمانہ جاہلیت جسے کہا جاتا تھا، اس زمانے میں بھی دونوں دوست تھے، اور اسلام کے بعد بھی دونوں دوست تھے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر ایسے دوست تھے اللہ کے نبی کے، اسلام سے پہلے بھی کبھی جدا نہیں ہوئے تھے، اور اسلام کے بعد بھی کبھی جدا نہیں ہوئے تھے اللہ کے نبی سے۔ سفر میں ملک شام کے، اب ملک شام کے سفر کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب شام کی سرحد پر پہنچے تو آپ ایک بیری کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھوڑا آگے چلے گئے۔ وہاں ایک عیسائی راہب رہا کرتا تھا، وہ عیسائی راہب حضرت ابوبکر صدیق سے ملا، آپ سے بات کرنے لگا، مذہب کے بارے میں معلوم کرنے لگا، تو اس کی نگاہ اللہ کے نبی پر پڑی۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کا نام محمد ابن عبداللہ ہے، یہ مکہ کے رہنے والے ہیں۔ اس راہب نے کہا کہ یہ عربوں کے نبی ہوں گے، میں جو ان کے اندر علامتیں دیکھ رہا ہوں وہ علامت ان میں موجود ہے جو آخری نبی ہوگا، جو عربوں کا نبی ہوگا۔ یہ دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ یہ نبی ہوں گے۔ اسی لیے مورخین نے لکھا، علامہ حلبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر وہ انسان تھے جو اللہ کے نبی کی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اللہ کے نبی یہ بات کہیں کہ میں نبی ہوں اور میں ایمان لے کر آ جاؤں۔ انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ اظہار نبوت کریں تو میں ایمان لے کر آ جاؤں۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے، رات کا وقت خواب آ رہا ہے، خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آسمان سے ایک نور اترا، اور وہ نور بیت اللہ کی چھت کے اوپر آ کر اتر گیا، اور وہ نور وہاں سے پھیلا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اس نور کی شعاعیں مکہ کے ہر گھر میں کچھ نہ کچھ پہنچ کر رہی، کہیں زیادہ کہیں کم، کچھ نہ کچھ شعاعیں اس کی پہنچ کر رہی۔ جب وہ نور مکہ کے سارے گھروں کے اندر پہنچ گیا تو وہ نور واپس جمع ہوا، اور جمع ہونے کے بعد وہ واپس بیت اللہ کے وہاں پر آ گیا۔ حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہ نور جب جمع ہوا تو پھر جمع ہونے کے بعد میری گود میں آ گیا۔ اب مجھے اس خواب کے اوپر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسا خواب ہے کہ آسمان سے کوئی نور اتر رہا ہے، اس کی شعاعیں مکہ کے ہر گھر کے اندر جا رہی ہیں، اور پھر وہ وہاں سے جمع ہو کر واپس میری گود کے اندر آ رہا ہے۔ صبح بیدار ہوئے، ایک یہودی عالم رہا کرتا تھا مکہ کے اندر، اس کے پاس گئے، کہا کہ رات میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو یہودی جانتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، لیکن حسد کرتے تھے، یہ سوچتے تھے کہ ہم میں سے آئیں گے۔ حضرت ابوبکر سے فرمایا کہ نہیں، یہ تو ایسا ہی خواب دکھ گیا، کوئی بات نہیں، رات ہے، خواب آ جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر اپنے گھر چلے گئے۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے جا رہے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بحیرہ راہب ملا، جو بڑا راہب تھا، آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والا۔ تو حضرت ابوبکر نے سوچا میں اپنا خواب اس کو بھی بیان کروں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا خواب اس سے تذکرہ کیا، میں نے ایسا خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک نور اترا جو بیت اللہ پہ آیا، بیت اللہ سے ہر گھر میں پہنچا، واپس جمع ہوا، میری گود میں آیا۔ اس راہب نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ تمہارے لیے بات یہ ہے کہ تم اس نبی کے ماننے والے ہوں گے کہ جو ایک کلمہ لے کر آئیں گے، تم اس نبی کے ماننے والے ہوں گے جو آخری نبی ہوں گے، اور تم ان کے ساتھی ہوں گے، اور ان کے جانے کے بعد تم ان کے خلیفہ ہوں گے، اور یہ فرمایا تم بلکہ سب سے پہلے ان پر ایمان لانے والے ہوں گے۔ یہ سارے واقعات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے جب اظہار نبوت فرمایا اور آپ نے لوگوں کو ایمان اسلام کی دعوت دی، تو اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی نے پوچھا، حضرت ابوبکر سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ ابوبکر کیا تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعض روایتوں میں آتا یوں کہا تھا، اللہ کے نبی سے انتظار کر رہے تھے، ساری بات جانتے تھے، اللہ کے نبی سے یوں کہا کہ ہر نبی اپنے ایمان کی طرف، اللہ کی طرف جب بلاتا ہے تو وہ کوئی دلیل بتاتا ہے، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر کیا وہ تو اس خواب کو بھول گیا جو تو نے خواب دیکھا تھا مکہ کے اندر کہ آسمان سے کوئی نور اترا تیری گود میں آ گیا؟ تو ابو بکر کہنے لگے خواب تو مجھے پتا تھا، ان کو کیسے پتا لگا؟ تو پوچھا اللہ کے نبی سے، آپ کو یہ کیسے پتا لگا یہ خواب کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا؟ آپ نے فرمایا مجھے جبریل نے بتایا ہے۔ فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ دن تھا کہ جس دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان میں داخل ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے ہی دن سے ایمان اور اسلام کی محنت کے اندر لگ گئے۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا کہ میرا کیا کام ہے، حالانکہ کسی روایت میں نہیں ہے، کیونکہ ایمان والا پہلے دن سے یہ بات جانتا تھا کہ جب میں ایمان میں داخل ہوا ہوں اور اسلام کو میں نے قبول کیا ہے تو ایمان کی محنت اور اسلام کی محنت میری ذمہ داری ہے۔ ایمان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنا اور منمانی زندگی گزارنا، اور لا الہ الا اللہ کہنا اور نمازوں کا چھوڑ دینا، اور لا الہ الا اللہ کہنا اور روزوں کا ترک کر دینا، اور لا الہ الا اللہ کہنا اور زکاتوں کو چھوڑ دینا، زکات نہ دینا۔ ایمان والا اول دن سے یہ محنت جانتا تھا کہ میرے ایمان میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے، میرے لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، میرے کلمہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو میں قبول کر چکا ہوں اس چیز کی دعوت میرے اوپر پہلے دن سے لازم ہے۔ اس نے پوچھا نہیں تھا کہ کیا کام ہے، کام میں لگ گئے تھے۔ میں ایمان میں داخل ہو گیا، اب ایمان کی محنت کروں گا، اور ایمان کی محنت کری، ایمان کی دعوت دی۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، ارقم ابن ابی ارقم رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ وہ تھے جو حضرت ابوبکر کے ہاتھ کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے۔ 2 دن کے اندر 9 آدمی ایمان میں داخل ہوئے، اور بعض مورخین نے لکھا ابوبکر کے ہاتھ پر ایمان لانے والے 38 لوگ تھے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لے کر آئے تھے۔ یہ دکھنے میں ایک آدمی تھا، یہ دکھنے میں ایک ایک فرد تھے، لیکن ایک ایک قبیلہ تھا یہ ایمان میں داخل ہونے کے لیے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ازالۃ الخفا کے اندر کہ جو لوگ اول مرحلے میں ایمان میں داخل ہوئے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کے اوپر، تو جیسے وہ داخل ہوئے ان کا ثواب ابوبکر کو ملے گا، ایسے ہی ان کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہونے والی نسلیں اور ان کے بعد نسلاً بعد نسلاً جو لوگ داخل ایمان میں ہوں گے ان سب کا ثواب ابوبکر کو ملے گا۔ پہلے ہی دن سے ایمان کے اعمال کی محنت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ شخص تھے جن کے بارے میں یوں کہا تھا اس عالم نے، ازدی عالم نے، کہ آپ سب سے بڑے معاون ہوں گے ان کے۔ کیسے معاون؟ 40,000 درہم بعض روایتوں میں 40,000 اشرفیہ سونے کے سکے ان کے مالک تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی کے دین کے اوپر، اس کی محنت کے اوپر سارا کا سارا خرچ کر دیا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی نے کہا تھا مجھے جتنا ابوبکر کے مال نے نفع پہنچایا اتنا کسی نے نفع نہیں پہنچایا۔ حضرت ابوبکر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ فرمایا اللہ کے نبی ابوبکر اور ابوبکر کا مال سب آپ پر قربان ہے۔ اور بعض روایتوں میں یوں فرمایا کہ اگر مالی اعتبار سے اگر کسی کا میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے تو وہ ابوبکر ہے جس کا احسان ہے۔ اور بعض میں کہا کہ میں نے تو سب کا حق ادا کر دیا لیکن ابوبکر کا حق اللہ ادا کریں گے۔ بعض روایتوں، اگرچہ اس پہ محدثین نے کلام کیا اس روایت کے اوپر۔ کس پر مال خرچ کرتے تھے؟ غلاموں کو آزاد کرانے کے اوپر، غریبوں کے اوپر، یتیموں کے اوپر۔ جو الفاظ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی کو تسلی کے کہے تھے، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر کے لیے ابن الدغنا یا دغنا ایک شخص تھا
جب حضرت ابوبکر یہاں سے ہجرت کر کر جا رہے تھے، لوگ یہاں پر پریشان کرتے ہیں، ستاتے ہیں، اس نے کہا میں امن دیتا ہوں، تو اس نے ابوبکر کے لیے بھی یہی الفاظ کہے تھے، لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتقری الضیف وتکسب المعدوم. ابوبکر تم صلہ رحمی کرنے والے ہو، تم رشتوں کو جوڑنے والے ہو، یتیموں کا دھیان رکھنے والے ہو، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. میں آپ کو امان دیتا ہوں، آپ چلے رہیں. غلاموں کو آزاد کرایا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا، ابو فقیہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا، زنیرہ رضی اللہ عنہ کو آزاد کرایا، لبینہ کو آزاد کرایا، عامر ابن فہیرہ کو آزاد کرایا، اور بھی بہت سے غلاموں کو حضرت ابوبکر نے اپنا مال خرچ کر کر آزاد کرایا، اور آزاد کر کر اللہ کے لیے جیسے ہی خریدا ان کو فوراً آزاد کر دیا اللہ کے لیے. انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متعلق آئندہ ہفتے کچھ اور تذکرہ کروں گا. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال